صدر مملکت بھی یہاں آئے ہم نے دیکھا، وزیر اعظم بھی یہاں آئے ہم نے دیکھا، وزراء بھی یہاں آئے ہم نے دیکھا، بہت بار آئے، یہ میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ نقوی صاحب آپ نے فرمایا کول ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن یہ ابھی جو ریسنٹ ٹویٹ آیا بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا، انہوں نے تو پھر ایک اعلان جنگ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا، اب احتجاج کا وقت ہے۔ کیا وہ مایوس ہو چکے آپ سے کہ آپ نے تحریک میں ساتھ نہیں دیا، اسٹیبلشمنٹ سے مایوس ہو گئے، اس حکومت سے مایوس ہو گئے؟ آخر یا جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کو -1 کر دیا گیا ہے، یہ کیوں ہوا ایسا؟ حضرت یہ ان کی پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا انکار کرتے ہیں، وہ صورتحال کو نرم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ صورتحال کو تیز کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ تحریک کو مدھم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ تحریک میں تیزی اور غصہ لانے کی بات کرتے ہیں، وہ لیڈر ہیں یا وہ مائنس ہیں جو بھی ہے، لیکن میرے خیال میں مجھے اس پر تبصرہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ان کے پارٹی کے اپنے معاملات ہیں۔ اگر کوئی بات وہ ہمارے پاس لائیں گے، جیسے کہ ہم بھی اپوزیشن میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑی اپوزیشن ہمیشہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے دوسرے گروپوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کے مشورہ لیتے ہیں، ان کے سامنے بات رکھتے ہیں، اتفاق ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے اپنی جگہ پر جی، لیکن یہاں اس حوالے سے بھی کافی کمی محسوس کی جا رہی ہے اور پائی جا رہی ہے۔ تاہم ہم نے ان چیزوں پر نہ کوئی تنقید کی ہے اور مشورہ ضرور دیا ہے کہ اپوزیشن اس طرح چلتی ہے، سو آپ کو بھی اسی نارمز کے ساتھ دوسروں کے ساتھ۔ اچھا، میں خود ایک پروگرام میں تھا، ایز اینالسٹ بیٹھا تھا، تو یہ بات ہوئی تو میں نے ایگزامپل دی، میں نے کہا مولانا صاحب آئسولیشن میں نہیں رہتے، اتحادوں میں رہتے ہیں، MRD میں موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں آپ تھے، پھر 90s میں ایک سینئر پارلیمنٹیرین کا گروپ بنا ہوا تھا جس میں نوازادہ مرحوم تھے، آپ تھے، ارباب غلام رحیم صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، ایون آپ نے پھر MMA بنایا، متحدہ مجلس عمل بنائی، مذہبی جماعتوں کا اتحاد کیا، پھر آپ نے اس وقت کی 2002 کی اسمبلی میں اپوزیشن میں آپ اپوزیشن لیڈر بھی تھے، اس بار اتحاد کیوں نہیں بن سکا PTI کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ بڑی بات سے مجھے محفوظ رکھے، ہم کمزور لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی مدد اور مہربانی کے ہم محتاج ہیں۔ دیکھیے، اتحاد ہمیشہ ضرورت کے تحت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حالات کا ایک جبر ہوتا ہے جب مختلف الخیال لوگ اکٹھے بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک وقت تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو براہ راست عوامی تائید حاصل تھی تو وہ کسی اتحاد میں نہیں گئے، وہ ڈیک کا بھی حصہ نہیں بنے اس زمانے میں جب ایوب خان کے ساتھ مذاکرات سیاسی پارٹیاں کر رہی تھیں۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو کسی سے اتحاد کی ضرورت نہیں پڑی، میجارٹی عوام تھے، عوام ان کے ساتھ ایسے ہی 158 سیٹیں لے لی انہوں نے 160 میں سے۔ ایک زمانہ آیا جب IGI بنی، لیکن اس کے بعد جب مسلم لیگ کو بھرپور مقبولیت ملی ملک کے اندر تو پھر وہ اتحاد میں نہیں رہے، انہوں نے خود ہی پبلک کو براہ راست لیڈ کیا جی۔ پیپلز پارٹی بہرحال یہاں MRD کا حصہ تھی جی جی، لیکن بالآخر جب ان کو ایک پذیرائی ملی تو انہوں نے اپنی پارٹی پلیٹ فارم کو استعمال کیا۔ یقیناً جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اتحادوں کی سیاست کرتی رہی ہے، چاہے ایوب خان کے زمانے میں، چاہے پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کے زمانے میں، PNA میں، پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے اتحادی سیاست کی، پھر مشرف کے زمانے میں ہم نے سیاست کی، لیکن الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کو ایک عوامی تائید حاصل ہے، اتنی بڑی تائید کہ ہم تمام مذہبی جماعتوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اور میں نے تو پارلیمنٹ میں بڑے آن ریکارڈ یہ بات کہی کہ کوئی شخص میری طرف کسی خاص مسلک کے حوالے سے اشارہ نہ کرے، میں جب بھی بات کروں گا میں اسلام اور امت مسلمہ کی بات کروں گا، میں پورے قوم کی بات کروں گا، اور آج وہ اسٹریٹ پاور، وہ عوامی تائید جمعیت علماء اسلام کو حاصل ہے،
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک تحریکوں کا تعلق ہے ضرور اس میں کچھ باہمی مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب سب مل کے تحریک چلاتے ہیں تو وہ زیادہ کامیاب رہتی ہے. لیکن پھر حکومت میں جب آتے ہیں تو پھر جو شیئر مانگتے ہیں سارے تو وہ کمزور حکومت بن جاتی ہے. تو اتحادوں کی صورت میں صرف تحریک کو کامیاب بنانا، اور اتحادوں کی صورت میں جب حکومت بنتی ہے تو وہ کمزور پڑ جانا، تو نتائج کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے واضح ہوتے ہیں کہ اس کے کمزور نتائج ہوں گے. تو ابھی اس وقت تو ہم نے پی ڈی ایم کا بھی تجربہ دیکھ لیا کہ آج پی ڈی ایم کا سر جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے اور دھڑ جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے. تو پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے ہم سب اپوزیشن میں ہیں، اور اس پر ہماری پارٹی کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا. ہمارے جنرل کونسل میں کوئی 1400 مندوبین ہیں، اور اس میں 1000 لوگ کا حاضری تھی، جس میں انہوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ ابھی فی الحال ہم کوئی باقاعدہ اتحادی سیاست نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں اپنے پلیٹفارم سے جدوجہد کرنی ہے. ہاں ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہوتے ہیں اس پر مشاورت میں کوئی اقبال نہیں. یہ آپ نے پشاور میں ہی فرمایا کہ تحریک کا بڑا مقصد ہونا چاہیے، کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی تو وہ سمجھتی ہے کہ خان ہی ان کے لیڈر ہیں، وہی سب کچھ ہیں، ان کی رہائی کے لیے آپ نے نعرے بھی سنے، اب بھی وہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کیا مقاصد آپ کے مختلف ہو گئے، اس وجہ سے اکٹھے نہیں بیٹھ سکے؟ دیکھیے آپ نے ایک زمانہ دیکھا ہے جب ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے. جی اس کی تلخی بھی آپ کو یاد ہے، ساری چیزیں اس کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم اس کو اختلاف کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن تلخی کی حد تک ہم چاہتے ہیں کہ تلخیاں نہ آئیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ان میں سے میرے خلاف سخت بیان دے دیتا ہے، نازیبا الفاظ، میں جواب نہیں دیا کرتا. کیوں؟ اس کا محاسبہ خود ان کی پارٹی کیوں نہیں کرتی؟ ان کی پارٹی کو کرنا چاہیے نا. جب پوری پارٹی اور جے یو آئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اختلاف جاری رہے گا لیکن دشمنی نہیں رہے گی. پیپلز پارٹی سے اختلاف ہے، دشمنی نہیں ہے. مسلم لیگ سے اختلاف ہے، دشمنی نہیں ہے. اے این پی سے اختلاف ہے، دشمنی نہیں ہے. قوم پرست تنظیم میں ہے، اختلافات ہیں، دشمنی تو نہیں ہے. ملتے ہیں دوستوں کی طرح، ایک دوسرے کا احترام، عزت. ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان بھی تعلقات اس نوعیت پہ آ جائیں کہ اختلاف اپنی جگہ پر ہو. ہاں جو ہمارے تحفظات ہیں اگر وہ ان تحفظات کو دور کرنے پر آمادہ ہوں تو ہم تو پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ آؤ ماحول بناتے ہیں